پر اور فخر کرنا یہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تکبر کرنا اور کسی بات پر فخر کرنا، تکبر کہتے ہیں دل میں اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے اچھا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اسی کہتے ہیں تکبر۔ جیسے کوئی مالدار ہے، مالداری کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، جو اس کے مقابلے میں فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے یا کم مالدار ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے، یا علم کی وجہ سے اپنے اندر بڑائی اختیار کرتا ہے، کہتا ہے میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، ایسا ہوں اور ویسا ہوں، تم کون ہو، تم تو جاہل ان پڑھ ایسے اور ویسے ہو۔ تو علم کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے، کبھی عمل کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ عبادت گزار ہو جاتا ہے، زیادہ اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے، زیادہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا نہیں بچتا، دوسرا گناہوں میں مبتلا ہے، تو بعض دفعہ یہ عابد و زاہد آدمی تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اس کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو، تمہیں کیا پتا، حقیر ذلیل سمجھتا ہے، خود کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اور تو یہ تکبر ہے عبادت کی وجہ سے۔ کبھی طاقت و قوت کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کبھی عہدے منصب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کبھی نسب اور خاندان کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے آسمان و زمین کے اندر، وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو بڑائی کے لائق تو بس ایک ہی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور بڑائی بھی انہی کے لائق ہے بس، باقی ہم سب مخلوق ہیں، ہم میں کوئی بات بڑائی کی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی بڑائی کی بات ہمارے اندر ہے نہیں تو پھر کیسے اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھیں؟ اس لیے ہمارے حق میں بڑائی خلاف واقعہ ہے، اور خلاف واقعہ ہونے کی بنا پر گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا اللہ پاک نے دنیا ہی میں نقد رکھی ہے۔ جیسے ایک گناہ پیچھے گزر چکا ہے کہ والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کرنے کا وبال اللہ تعالیٰ نے نقد رکھا ہے، یعنی اس کی سزا آدمی کو دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں الگ ملے گی اگر توبہ نہ کی۔ ایسی تکبر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے نقد رکھی ہے، جو بھی دنیا میں تکبر کرتا ہے دنیا ہی میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے، اللہ بچائے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، بعض نواب بڑے متکبر بھی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے تھے، نواب صاحب تو تھے لیکن ساتھ ساتھ متکبر بھی تھے۔ تو ایک دن وہ مارکیٹ جا رہے تھے، راستے میں ایک گوار مل گیا، گوار کہتے ہیں دیہاتی کو، تو وہ دیہاتی درمیان میں کہیں مل گیا، اس نے سلام کیا، تو نواب صاحب اتنے متکبر تھے کہ اس کا سلام بھی ان کو ناگوار گزرا، اور کہا ڈانٹ گیا تم اس قابل ہو گیا کہ مجھے سلام کرو؟ انہوں نے کہا جی میں سلام ہی تو کر رہا ہوں، کوئی اور غلط بات تو نہیں کر رہا۔ تو اس نے خیر پھر پوچھا نواب صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بس گھوڑا لینے جا رہا ہوں مارکیٹ میں۔ اس زمانے میں گھوڑا خریدنا ایسا جیسے آج کل گاڑی خریدنا، اب ہر آدمی تو گاڑی نہیں خرید سکتا، تو مالداروں کا کام ہے گاڑی خریدنا۔ گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں یعنی گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہہ دیا انشاءاللہ تو کہہ لو۔ اب یہ تو متکبر تھے نا، اللہ بچائے، انشاءاللہ کس بات کی؟ جیب میں میرے پیسے ہیں، مارکیٹ میں گھوڑا ہے، ابھی جاتا ہوں ابھی لے کر کے آتا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے کہا جی میں نے تو اچھی بات کہی ہے آپ کو، اب آپ کی مرضی۔ اب جناب اب تکبر کی حد دیکھو، اس نے کتنی اچھی بات کہی، بھائی جو کام آئندہ کرنا ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ مگر ان تکبر کی وجہ سے اس کی یہ سچ بات بھی، صحیح بات بھی نہیں مانی، اور مارکیٹ گئے، اور مارکیٹ میں پہنچ کر کے گھوڑے پسند کرنے لگے، اور گھوڑے بیچنے والے بھی نواب صاحب کو دیکھ کر کے ان کی طرف بڑے متوجہ ہوئے، ہر ایک اپنا گھوڑا پیش کرنے لگا۔ نواب صاحب نے ایک گھوڑا دیکھا ناپسند کیا، دوسرا گھوڑا دیکھا ناپسند کیا، تیسرا گھوڑا دیکھا ناپسند کیا، چوتھا گھوڑا انہیں بڑا پسند آیا کہ بالکل سائز بھی اس کا بالکل صحیح ہے، اور میں اس پہ آسانی سے سوار بھی ہو سکتا ہوں، اور ہے بھی ہلکا پھلکا، چست، تیز رفتار، خوبصورت۔ تو نواب صاحب نے سودا کر لیا، اور پیسے طے ہو گئے۔ طے ہونے کے بعد اس نے لگام جو ہے نواب صاحب کے ہاتھ میں تھما دی، پیسے طلب کیے،
اب نواب صاحب نے جب پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو باہر یوں آ گیا ہاتھ، جیب کٹ گئی۔ اب نواب صاحب کی بڑی کرکری ہو گئی اور بڑے ذلیل اور بڑے خوار ہوئے، اور وہ بیچنے والے نے بھی کہا نواب بنتے ہیں، پیسے ہیں نہیں جیب میں، گھوڑا خریدنے آ گئے، لو اور مٹی خراب ہو گئی ان کی۔ جیسے کیسے منت سماجت کر کے اس سے کہا کہ بھائی میں تو پیسے لایا تھا اور جیب کٹ گئی، ورنہ تو ہوں میں نواب ہی۔ اور وہاں سے وہ بڑے شرمندہ اور بڑے ذلیل ہو کر کے وہاں سے گئے۔ یہ تکبر کی سزا ملی نقد۔ اب جب واپس آیا تو پھر اتفاق سے وہ دیہاتی مل گیا، تو اس نے کہا نواب صاحب گھوڑا نہیں لائے؟ کیونکہ انشاءاللہ میں گھوڑے لینے گیا تھا اور انشاءاللہ گھوڑے کا سودا بھی کر لیا تھا، اور انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بالکل ہی جیب صاف تھی، اور انشاءاللہ میں گھر جا رہا ہوں دوبارہ انشاءاللہ پیسے لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ۔ تو دیہاتی نے کہا کہ اب انشاءاللہ گردن پڑنے سے کیا فائدہ، پہلے ہی میرے کہنے سے انشاءاللہ کہہ رہے تھے تو گھوڑا ہی مل جاتا، پیسے بھی ضائع نہیں ہوتے۔ اب تم جو بے تحاشا انشاءاللہ پڑھ رہے ہو، پہلے ہی پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو بھائی متکبر کا حال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ عموماً دیکھا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے ہمیشہ۔ بس یاد رکھیں کہ بھائی تکبر تو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، بس بندے کے لائق نہیں ہے۔ بندے کے لائق تو بندگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے اور خاک ساری ہے، تواضع ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شعر بہت پسند ہے کہ تو بناز عجب ہے من بنیاز عجب ہے، یا اللہ آپ کا ناز، آپ کی بڑائی قابل قدر ہے، اور میری عاجزی، میری انکساری، نیاز بندی عجیب و غریب ہے۔ حاصل یہ کہ عاجزی بندے کے مناسب ہے اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اس عاجزی اور تواضع پر حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب یاد آیا۔ اللہ والے خواب بھی بڑے سچے اور ان میں بڑا سبق ہوتا ہے۔ تو سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی گول بلند عمارت ہے، پہاڑ کی طرح ایک بہت ہی اونچی اور بالکل گول ایک عمارت ہے، اور اس کے اندر بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اس کی کسی بھی دروازے سے اندر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی۔ لہذا جھوک در جھوک لوگ ان دروازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے چلے جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہر دروازے پر لوگوں کا جھمگٹا ہے، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اندر جانے کی، لیکن اتنے زیادہ دروازے پر لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ پھنس گئے ہیں دروازے میں، اور کوئی بھی اندر نہیں جا سک رہا۔ میں ذرا قریب گیا تو میں نے دروازوں پر دیکھا تو سب پہ کچھ لکھا ہوا تھا، جب توجہ دی تو پتہ چلا کہ کسی پہ تو باب الصلاح لکھا ہوا ہے، نماز کا دروازہ، کہ یہ نماز پڑھنے والے اس دروازے سے اندر جائیں گے، کسی پہ باب الزکوٰۃ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ والے اس دروازے سے جائیں گے، کسی پہ باب الصوم لکھا ہوا ہے، کسی پہ باب الشکر لکھا ہوا ہے، کسی پہ باب الصبر لکھا ہوا ہے، کسی پہ باب الزہد لکھا ہوا ہے۔ بس غرض کے اعمال صالحہ کے نام سے دروازے جو ہے موسوم ہیں، اور ہر دروازے پر لوگ ہیں، اور اتنے ہیں کہ سب دروازے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اندر کوئی نہیں جا رہا۔ جب میں نے ان کا یہ اجتماع دیکھا اور ان کی بھیڑ دیکھی تو میں سوچنے لگا کہ اللہ یہی اندر نہیں جا رہے تو میں اندر کیسے جاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں آیا کہ ایسا کروں کہ یہاں تو بہت زیادہ رش ہے، بہت ہی زیادہ سامنے تو بھیڑ ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ لمبا چکر کاٹ کے میں اس طرف جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں لوگ نہ پہنچے ہوں، کوئی دروازہ وہاں خالی ہو تو میں وہاں سے اندر چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے ایک بہت لمبا چکر لگایا، اس لیے کہ عمارت بہت بڑی تھی، دروازے اس کے بے شمار تھے، تو بہت لمبا چکر کاٹ کے میں بالکل دوسری جانب پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو واقعی میری یہ تدبیر جو ہے نا مجھے کارگر معلوم ہوئی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں دروازوں پر رش بہت کم تھا، اور اللہ کی شان ایک دروازہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی خالی پڑا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا، اور ایک بندہ بھی اس دروازے پر موجود نہیں تھا۔ تو میرے خوشی کی انتہا نہ رہی، میں تیزی سے اس دروازے کی طرف لپکا تاکہ میں جلدی سے اس دروازے سے اندر جاؤں اور اختار شانوں کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوگا تو میں نے کہا پڑھ تو لوں کیا لکھا ہے اس کے اوپر۔
یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ تو میں نے اوپر دیکھا تھا لکھا ہوا تھا باب التواضع. اللہ چونچ میں اندر چلا گیا اور الحمدللہ مجھے یہ نعمت نصیب ہو گئی. پھر میری آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ بھئی یہ جو عمارت ہے یہ اسلام کی عمارت ہے، اور جتنے بھی دروازے ہیں جو مختلف اعمال صالحہ کے سے موسوم ہیں یہ سب وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ کہ نماز پڑھنے والے ہی بہت ہیں، روزہ رکھنے والے ہی بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہی بہت ہیں، حج عمرہ کرنے والے ہی بہت ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہی بہت ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال ناقص کرنے والے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، صدقہ تو دیتے ہیں شریعت کے مطابق نہیں دیتے، زکوٰۃ تو دیتے ہیں شریعت کے حدود کے اندر نہیں دیتے، صحیح مصرف میں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ اس عمارت کے دروازے پر تو آگے لیکن اندر نہیں داخل ہو رہے، کیونکہ ان کے اعمال ناقص ہیں جس کی وجہ سے دروازے پہ اٹک گئے، اندر نہیں جا سکتے. اور میں نے جو چکر لگا کر کے دوسری طرف اندر جا کے دیکھا تب بھی میں نے اندر سے بھی دیکھا تو وہ سب دروازے میں پھنسے ہوئے تھے اور زور لگا رہے تھے کسی طرح اندر چلے جائیں، نہیں اندر آ نہیں پا رہے تھے. یہ ان کے اعمال کی کوتاہیاں تھیں اور خامیاں تھیں جو انہوں نے اختیار کی تھیں، جس کی وجہ سے وہ دروازے میں پھنس کے رہ گئے تھے. اور باب التواضع جو میں نے خالی دیکھا اس کی تعبیر میرے ذہن میں اللہ پاک نے یہ ڈالی کہ بھئی تواضع اختیار کرنے والے بہت ہی کم ہیں، بس نہ ہونے کے برابر ہیں. تکبر کے گناہ میں مبتلا ہونے والے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے باب التواضع میں کوئی بھی نہیں آ رہا. معلوم ہوا کہ تواضع اختیار کرنے والے بہت ہی کم ہیں، اور جو اتنے کم ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ تواضع فرض ہے اور تکبر حرام ہے. لہذا کسی بھی وجہ سے آدمی تکبر نہ کرے اور کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھے اور کسی بھی بنا پر اپنے آپ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے. ہمیشہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے اور سب کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھے. یہ تواضع ہے تو بھی تکبر سے بچنا چاہیے اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے. تواضع کے متعلق ایک دو شعر بھی یاد آ گئے، یاد رکھنے کے ہیں. مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشاں سے. حقیقت یہی ہے کہ بندہ کچھ نہیں ہے، کیوں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھو، الحمدللہ کہو، بس یہ شکر ہے اور یہ تواضع ہے. اور اپنا کمال سمجھو تو یہ تکبر ہے اور حرام ہے. تو جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے، علم ہے، عمل ہے، ہنر ہے، فہم ہے، عقل ہے، حسن ہے، جمال ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مصنوعی بات نہیں ہے. حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے سب من جانب اللہ ہے. یہ جسم بھی ان کی عطا ہے، روح بھی ان کی عطا ہے، اور کیا ہے اپنا. جب روح بھی ان کی اور جسم بھی ان کا تو ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم کچھ بھی نہیں. جب ہم کچھ بھی نہیں تو بس پھر اپنے آپ کو کچھ ہی نہ سمجھنا چاہیے، لاشیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غرض نشان سے. ایک اور شعر ہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ اور بو نہ رہے. ہو کو اتنا بڑا کہ ہو رہے تو نہ رہے. سبحان اللہ. ہو کو اتنا بڑا کہ ہو رہے تو نہ رہے. ان اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں اتنا بٹھا ان کے تصور کو کہ بس وہی جم کے رہ جائے اور تجھے اپنا آپا جو ہے وہ نظر نہ آئے. اپنے آپے کو ختم کر. جیسے کہتے ہیں کہ بھئی میں کی گلے پہ چھری، میں مت کرو بھائی. بکری میں کرتی ہے تو چھری پھرتی ہے اسے گلے پہ. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا فخر کرنا. جب کسی کے دل میں تکبر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی باتوں پر فخر بھی کرتا ہے. میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں نے زندگی بھر بڑی محنت کی ہے، بڑا میں نے پیسہ کمایا ہے، اتنی تو دکانیں ہیں، اتنے میرے بنگلے ہیں، اتنی کاریں ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ فخر ہے بھائی. تو جیسے مال و دولت پر لوگ فخر کرتے ہیں ایسے علم و فضل کے اوپر بھی فخر کرتے ہیں.
اپنے اولاد کے گھر خاندان کے تعلیم یافتہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اپنی طاقت و قوت پہ فخر کرتے ہیں۔ تو جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں فخر بھی ہوتا ہے عام طور پر، تو کسی چیز پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آپ کی سنت تواضع کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید ولد آدم بنایا ہے، تمام اولاد آدم کے آپ سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا درجہ بڑھ کر ہے، لیکن آپ نے جہاں بھی اپنی اس نعمت کو، اس فضیلت کو بیان فرمایا، ولا فخرہ ساتھ ساتھ فرما دیا، انا سید ولد آدم ولا فخرہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کرنے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو حقیقت کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اس کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، لیکن فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ مذموم اور برا اور گناہ کی بات ہے۔ نمبر 14، کسی پر ظلم کرنا۔ ظلم کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اللہ بچائے۔ کسی پر اب کسی بھی طرح سے ظلم کیا جائے، چاہے کسی کی عزت خراب کر دی جائے، کسی کا جانی نقصان کر دیا جائے، کسی کا مالی نقصان کر دیا جائے، کسی کو کسی بھی طریقے سے ناحق اذیت اور تکلیف پہنچا دی جائے، کسی کا ناحق حق مار لیا جائے، یہ سب ظلم کی کوئی ایک صورت متعین نہیں ہے، بے شمار صورتیں ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم بے تحاشا ڈھایا جاتا ہے، گھر گھر ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، انجمنیں، محفلیں، خاندان، برادری ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر جگہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، نا اتفاقی ہے، قطع تعلقی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے۔ اگر سب لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کریں اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، جو کہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، تو سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، چین ہی چین۔ تو ظلم جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جو کسی پر ظلم کرے گا مرنے سے پہلے وہ اپنے کیے کی سزا پالے گا، آخرت میں اس کا جو بھی وبال ہے وہ الگ ہوگا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو دراصل حکیم علومت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کہ بھائی حکومت کفر کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کافر آدمی دنیا میں حکومت کر سکتا ہے، کتنے کافروں کی حکومت ہے دنیا کے اندر، لیکن ظالم کوئی آدمی حکومت پر برقرار رہے نہیں ہو سکتا۔ حاکم ہو کر کے ظلم کرے گا، تختہ لٹ جائے گا اس کا۔ اور یہ ہم اپنے ملک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جن حکمرانوں نے ظلم و ستم ڈھائے، کوئی باقی بچا؟ کیسا بدترین انجام ہوا۔ تو ظالم حکومت پر رہ نہیں سکتا، دنیائی میں وہ پٹخ دیا جاتا ہے اور دنیائی کے اندر وہ رسوا اور ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو حکومت ظالم کے ساتھ رہ نہیں سکتی، چند دن رہ جائے گا، پھر اس کے بعد حکومت اس سے جدا ہو جائے گی۔ ہاں کافر حکومت کر سکتا ہے، کر رہے ہیں کافر حکومت دنیا کے اندر، لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں سب کے انجام ہمارے سامنے، چاہے انہوں نے ہمارے ملک میں حکومت کی ہو یا دوسرے ملک میں حکومت کی جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، آخر کار وہ اپنے برے انجام کو پہنچے۔ تو جب یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں تو بس ہم بھی خود اپنے آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے بچیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دیں، کوئی ظلم نہ ہونے دیں، ان کی حق تلفی نہ کریں، ان کے حقوق پامال نہ کریں، کیونکہ ماتحت جو ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، بولے تو وہ نوکری سے بھی جائے، اس وجہ سے وہ بیچارہ مظلوم بنا رہتا ہے، اور حاکم جو ہے اور ان کا جو مالک ہے اور سیٹھ جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ڈھاتا رہتا ہے اور ان سے زیادہ محنت لیتا ہے، پیسے نہیں دیتا، وقت پر پیسے نہیں دیتا، اور طرح طرح کی صورتیں ہوتی ہیں ظلم کی۔ بہرحال ہر ایک کو ہم میں سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔